جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی پھر شامل حال ہے اور لاتعداد کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار اب لوگوں میں بھی کر لے جن سے تو اور تیرے محبوب پاک راضی ہیں، حق سچ بیان کرنے، سن کے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ عمل کے بعد بڑے احسن انداز کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا۔ کوئی نوجوان تھا، اس کے دل میں نا اللہ کی طلب کا دیا جل اٹھا۔ یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے جی، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، بس جل اٹھا۔ تو ظاہر ہے جی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے جو دعوے دار تھے کہ ہم خدا کے عارف ہیں، ہم اللہ کو جاننے والے ہیں۔ گیا بیچارہ، لیکن وہ اکثر و بیشتر خود ہی بیمار تھے حضرت۔ اب دیکھیں نا حضرت، میں کہتا ہوں کس نے کتنے درد سے یہ لکھا ہوگا، دل دا محرم ملدا نہیں، کتنے دکھ سے کسی نے یہ کہا ہوگا۔ پتہ نہیں اس بیچارے نے کتنے دھوکے کھائے ہوں گے، کتنے فراڈیوں کے ہاتھوں اس کو فراڈ لگا ہوگا، کتنے لٹیروں کے ہاتھوں وہ لٹا ہوگا حضرت۔ تو پھر اس نے بڑے درد سے کہا، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا۔ 2023 میں کیا عالم ہوگا حضرت۔ تو وہ بھی بیچارہ، وہ ملا اس کو بھی غرضی ملے۔ اس نے کہا یہ مجھے خدا کا کیا راستہ بتائیں گے، یہ تو خود دنیا کی محبت میں بھٹکے اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ ہی سے اللہ کا راستہ پوچھوں گا حضرت۔ وہ لکھا ہے کہیں چلا گیا، کوئی درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر کے نا عرض کرتا ہے، رب کریم تیری محبت میں، تیری طلب میں میں بڑوں سے ملا، لیکن کوئی ایسا ملا نہیں جو تیرا راستہ دکھاتا۔ اب میں تجھ ہی سے تجھ کو طلب کروں گا۔ وہ لکھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور شروع ہو گیا حضرت، اللہ 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 اللہ۔ بڑی طاقت ہے حضرت اس نام پاک میں، لیکن شرط یہ ہے کہ لینے والے کی نیت ٹھیک ہو حضرت، اور نام لینے والے نے کسی سے یہ نام لینے کا طریقہ سیکھا ہو حضرت۔ کیونکہ صوفیہ تو یہ گلہ کرتے ہی رہے، وہ کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ وہ کہتے ہیں تسبیح پھیرتے ہو دل نہیں پھیرتے۔ اگر اس نام پاک سے فائدہ لینا ہے تو پہلے دل اور پھر تسبیح۔ اکثر و بیشتر تسبیحیں اسی طرح کے پھر رہی ہیں کہ پیچھے دل، کیونکہ جس دن جب دل پھیر کے کوئی تسبیح پھیرتا ہے نا پھر سارا کچھ پھر جاتا ہے حضرت۔ لیکن ہماری تسبیحیں اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم دل نہیں پھیرتے۔ پھر تسبیح رہی ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے درد سے حضرت، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا۔ اس نے کہا اب نہیں جانا کسی کو، اب اس سے اس کا راستہ پوچھوں گا۔ بیٹھ گیا، شروع ہوئی اللہ
नीयत ठीक थी, दिल भी फिरा हुआ था हजरत, और फिर तस्बीह चली हजरत। और मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ पुत्र सिर्फ कोई इसको फेरे, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ पुत्र, वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में वो ताकत नहीं पुत्र, तो तस्बीह के एक दाने में ताकत है हजरत। लेकिन शर्त यह है किसी ने फेरा हो, किसी ने फेरा हो। तो वो शाह भाई की बात, तो वो कलाम करती थी चीजें, हजरत गुजर रहे थे, को मेरे वर्गा ना बह के तस्बीह पे फेरे। जब हजरत गुजरे तो तस्बीह बोल उठी। अब तस्बीह क्या कहती है, और हजरत तस्बीह की बात को लिखते हैं, फरमाते हैं माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, और तू की मैनू फेरना है। माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। आपने फरमाया इसको छोड़, मुझे बता, ताकि मैं तेरी बात सबको बताऊं जाके। फिर जो तस्बीह बोली हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखा। अब फरमाते हैं माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तो है। मन का फेर पहले, फिर मैं तुझे बताती हूं मुझे में ताकत कितनी है, फिर मैं तुझे जरा अपना जोर दिखाऊं कि मुझे रब ने जोर कितना दिया है। लेकिन तेरी तस्बीह इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तूने मन का नहीं फेरा अभी कोई भी। तेरा इरादा अभी भी धोखा देने का है, तेरा प्लान अभी भी, पहले मन का फेर, फिर देख मुझ में जोर कितना है पुत्र। ये तो पुत्र ले ली ना हमारे हाथों तस्बीह, और हमें ये पकड़ा दिया सर, और ये ज़हन बना दिया कि तस्बीहें सिर्फ मौलवियां ते पीरां लईयां ही हैं। नहीं, तेरे लिए भी है। कभी इसको अच्छी नीयत से फेर के देख, फिर होता क्या है। माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तो ये, क्योंकि मन का फेरा था, और फिर तस्बीह भी फिर रही थी। और क्या जी, वला जिक्रुल्लाही अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह का नाम, सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र है, और वो कर रहा है। अब जाहिर है जी आगे भी अल्लाह का एक निजाम है। अल्लाह ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया को भेजा ताकि वो मखलूक को मेरा रास्ता दिखाए। निजाम है अल्लाह का हजरत, है जी। अब इधर भी वही निजाम चलना था, कोई ना कोई बीच में बंदा आना था जिसने रास्ता दिखाना था। वो लिखा है वो हजरत जुनैद बगदादी का ज़माना मुबारक था, और हजरत जुनैद बगदादी की आदत थी कि अब असर के बाद ना वो सैर मुबारक फरमाया करते थे। हजरत जुनैद हस्ब मामूल अपनी घोड़ी पे बैठ के सैर के लिए निकले। अब आपका रास्ता था दाएं जानिब, आप घोड़ी मोड़ें दाईं तरफ, घोड़ी जाए बाईं तरफ, आप इधर लगाम खींचें कि, लेकिन घोड़ी जाए। आपने भी ख्याल फरमाया रोज जाने वाली है, आज इसको क्या हो गया, बड़ा सियाना जानवर है जी घोड़ा, रास्ता इसको तकरीबन ही है, मैं इधर फेरता हूं ये इधर फेर, क्योंकि अल्लाह वाले थे, समझ गए को राज है। आपने घोड़ी की लगामें छोड़ दी है, देखो कहां जाती है। वो लिखा जी वो घोड़ी वहां जाके खड़ी हो गई जहां वो दिल जला अपने अल्लाह को पुकार रहा था। आप समझ गए इसका जज्ब मुझे खींच के लाया है। आप नीचे उतरे, उसको उठाया, अपने सीने से लगाया, सिलसिला लिया कादरिया शरीफ उसके सीने में मुंतकिल किया। हजरत दिल रोशन हो गया, दिल जाकिर हो गया, दिल जारी हो गया, सीना अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से जनाब मुअत्तर हो गया, अंदर सीने में जल उठे दिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। अब हजरत तरीकत और तसव्वुफ में एक कैफियत है जिसके लिए बोला गया कब्ज़, कि जब कोई इस तरह का मामला आता है कि अनवार व तजल्लियात का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, दीवा बुझ जाता है, कुछ हो जाता है बंदे से, तो फिर क्या है, फिर अपने पीरो मुर्शिद की तरफ रुजू करना पड़ता है। वो फिर नजर करम फरमाते हैं तो वो जो बुझा दिया है वो फिर जल उठता है। आपने उससे फरमाया तू जानता है मैं कौन हूँ? उसने अर्ज़ की हजरत मुझे। आपने फरमाया मैं जुनैद बगदादी हूँ। कहता है या अल्लाह तेरा
نام کتنا پاک ہے. جب کوئی تیرے در پہ آ کے خالص ہو کے تجھے پکارتا ہے تو جنید کو بھیج دیتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی کبھی کوئی معاملہ ہو نا، کوئی بجھ جائے دیا یا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کرنا، بغداد شریف میری خانقاہ میں آنا، میں پھر سلسلہ ادھر سے جوڑ دوں گا. ہائے کاش اللہ ہمیں بھی اتنا پکا ایمان عطا کر دے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ تو بتائیں اب میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار اب تو میں ہی آیا ہوں. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں اس پاک کے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہوگی تو پھر کسی کی گھوڑی موڑ دے گا. اتنا تقویٰ کتھے حضرت، ایڈا پکا کتوں لب کے لے آئی حضرت، اتنا تقویٰ کدھر حضرت؟ کیا میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ میں ہی آیا ہوں، میری گھوڑی موڑی گئی ہے تیری طرف. میں تو پانی پلانے نکلا تھا، میں تو سیر کے لیے جا رہا تھا، میں اس کو دائیں کھینچتا تھا، یہ بائیں کو زور لیتی تھی. میں سمجھ گیا کوئی راز ہے، جب تیرے پاس آیا تو سمجھا، میں سمجھ گیا تیرے لیے بھیجا گیا. اس نے کہا حضرت پھر میں نہیں آنا، میں ان مالک دے بوئے بہ گئے وہاں لوڑ پے گی پھر کسی دی کوڑی موڑے گا. حضرت اتنا ہی پکا ہونا چاہیے حضرت بندے کو، اتنا ہی اپنے اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے، بات پھر بنتی ہے. اس لیے تو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوا مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا من کا پھیر دے محبوب ملا تو من کا تو کھڑا تو ہو، تو بندیا کدی پیراں تے پار تے پا ایک واری ساڈے نہیں کھلو تے جائے ایک واری کھلو بس، پھر دیکھ ہمیں تجھے سلیمان جب بھی ٹیسٹ کیا تو فیل، سلیمان جب بھی تیرا امتحان لیا تو زیرو، کبھی تے پیراں تے پار پا، پھر دیکھ ہم تجھے اپنے جلوے دکھاتے ہیں. وہ لکھے جی امام احمد بن حنبل کے پاس نا دو بہنیں آئیں، آگے عرض کرتی ہیں حضرت مسئلہ پوچھنا ہے. پھر میں پوچھوں. عرض کرتی ہیں حضرت ہم نا کپڑا بناتی ہیں اور زیادہ تر ہم کام رات کو کرتی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ساتھ ہم کپڑا بناتی ہیں. پھر میں ٹھیک ہو گیا. حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ چراغ میں نا وہ تیل ختم ہو جاتا ہے، دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. اب حضرت وہ کپڑا جو دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اور جو بنتا ہے نا چاند کی روشنی میں، ظاہر چاند کی روشنی اتنی تیز تو نہیں ہوتی، تو اس کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے جائیں تو بتا کے بیچا کریں، یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے، یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے. امام صاحب حیران ہو گئے. عرض کرتی ہیں پھر حضرت ابھی مسئلہ مکمل نہیں ہوا. فرمایا آگے کہ حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، لیکن وہ رات یا تو چاندنی رات نہیں ہوتی یا ویسے ہی اوپر بادل ہوتا ہے، چاند کی روشنی تو ہوتی نہیں. پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں نا، جو ان کا دیا جل رہا ہوتا ہے نا، تو ہم ذرا کپڑا اس سائڈ پہ کر کے بنا لیتی ہیں. تو مسئلہ بھی یہ پوچھنا تھا، کیونکہ وہ دیا انہوں نے ہمارے لیے تو نہیں جلایا، وہ دیا تو انہوں نے اپنے لیے جلایا، لیکن استعمال ہم بھی کر لیتی ہیں، تو آیا یہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب رو پڑے، او قربان جاؤں، اتنا تقویٰ. امام صاحب رو پڑے، اتنا تقویٰ. آپ نے پوچھا کتوں آئی ہوں، کس گھر سے آئی ہو تم، اتنا تقویٰ کتوں آئی ہوں تسی؟ وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں ہم اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کی بہنیں ہیں. آپ نے فرمایا جب تو نے مسئلہ پوچھا تھا میں تب بھی سمجھ گیا یہ کسی عام گھر سے ہو بھی نہیں سکتی. حضرت کتنے گئے یار سارے. اور یاد رکھنا پتر، اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو، پتر اللہ کی مدد تب بھی آئے گی جب تقویٰ آئے گا. جتنی دیر تک ہم نے کم تولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا نہ چھوڑا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس کے لیے ہمیں تقوی کے راستے پہ نہیں آئے گی مدد. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنا تقوی حضرت. ہاں جی، 4 مسئلے حضرت. فرمایا جڑا چاندی روشنی جب دسیے جا کے
کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے کوالٹی ٹھیک ہے، یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے کوالٹی ٹھیک، ہمسایوں کا دیا، ہمارے لیے نہیں جلا، اپنے لیے جلایا، یوز ہم نے بھی کر لیا، کہیں چوری تو نہیں شمار ہوگی؟ کیا ہو رہا ہے بازاروں میں حضرت؟ کیا کر رہے ہیں ہم دکاندار حضرت؟ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایک کی گل کہا تقوی پھر مدد حضرت۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے آراستہ کر دے حضرت۔ وما علینا الا البلاغ۔